الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے دنیا کے ہر انسان کو محبت کے خمبیر میں گوندا ہے. انسان فطرتاً کسی سے محبت کرتا ہے. جیسے آنکھ کا کام دیکھنا ہے، زبان اور منہ کا کام کھانا اور چبانا ہے، ایسے ہی دل کا کام محبت کرنا ہے. پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر. دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا. یہ پکی بات ہے کہ دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا نور ہوگا، وگرنہ ما سوا کی محبت کی ظلمت ضرور ہوگی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ. اس کے والدین ہی اس کو یہودی اور عیسائی بناتے ہیں. گویا کہ فطری طور پہ بچہ صحیح سالم دنیا کے اندر طبع لے کے آتا ہے، اور وہ طبع جو لے کے آتا ہے وہ اللہ کی محبت کی ہے. حدیث قدسی یہ اللہ فرماتے ہیں، یا ابن آدم خلقت الاشیاء لک وخلقتک لی. اے اولاد آدم، میں نے اپنی ساری مخلوق کو تیرے لیے بنایا اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. اللہ فرماتے ہیں، یا عبدی احقی آدم انی لک محب فبحبتی علیک کن لی محبا. اے اولاد آدم، میں تیرے سے محبت کرتا ہوں، میرا وہ حق جو تجھ پہ ہے، تجھے اس حق کا واسطہ کہ تو بھی مجھ سے محبت کر. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا محبت لہو. اس بندے کا ایمان ہی نہیں جس کے اندر محبت نہیں. اسی لیے تو یہ محبت ایسی عجیب نعمت ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعائیں مانگی اس کے لیے. نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک حبک. اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. وحب من یحبک. ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں. وحب من عمل یقربنا الی حبک. میں ان اعمال کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو اعمال مجھے آپ کی محبت کے قریب کرنے والے ہیں. سوچئے کہ نبی علیہ السلام جن کو پروردگار نے کائنات کا ہر علم اور ہر نعمت عطا فرمائی، اور قرآن عظیم الشان میں اللہ نے گواہی بھی دے دی، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب، یہ آپ کے اوپر اللہ کا فضل ہے جو ہو گیا. اس کے باوجود نبی علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی. اے اللہ، اپنی محبت میرے لیے ہر محبت سے بڑھ کے عزیز بنا دے. قرآن عظیم الشان پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اے پیغمبر، آپ فرما دیجئے، اگر تم لوگوں کو اپنے باپ کی محبت،
بیٹے کی محبت، بھائیوں، عورتوں، خاندان کی محبت، وہ مال جس کی کمی کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے اس کی محبت، وہ رہائشی مکان جس میں رہنا پسند کرتے ہو اس کی محبت، وہ تجارت جو تم کرتے ہو جس کے مندہ ہونے کا تمہیں ڈر رہتا ہے اس کی محبت، اگر یہ تمام محبتیں تمہارے دل میں اللہ کی محبت سے بڑھ جائیں، اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھ جائیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت سے بڑھ جائیں، پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد، اے اللہ اپنی محبت کو میری ذات سے، میرے اہل خانہ سے، حتیٰ کہ ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ مجھے محبوب بنا لے۔ صحرا میں گرمیوں کے موسم میں انسان سفر کر رہا ہو تو جو کیفیت اس وقت ہوتی ہے اس کی، لہٰذا پیاس کی شدت اور بے حالی کی کیفیت، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ اپنی محبت میرے لیے ٹھنڈا پانی پینے سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک الشوق الی لقائک واللذت النظر الی وجہک الکریم، اے اللہ میں آپ سے ملاقات کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور آپ کے چہرے کے دیدار کی لذت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اور بندے کی جو محبت ہے یہ عجیب آئیڈیل کیس ہے کہ یہ محبت طرفین کی ہے، یعنی دونوں طرفہ محبت ہے۔ دنیا میں محبین کے درمیان جہاں محبت دو طرفہ ہونا لوگ کہتے ہیں بڑا آئیڈیل کیس ہے، اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان جو محبت ہے اصل آئیڈیل کیس تو یہ ہے کہ پروردگار بھی بندے سے محبت فرماتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بندہ بھی اپنے پروردگار سے محبت فرمائے۔ یہ محبت کا لفظ دیکھنے میں تو 4 لفظ ہے، لیکن اگر اس کی بلندیوں کو دیکھیں تو شاید پہاڑوں سے بلند ہو جائے، اگر اس کی وسعتوں کو ماپیں صحراؤں سے بڑھ جائے، اگر اس کی گہرائی کو دیکھیں 7 سمندروں سے بھی اس کی وسعت اور اس کا گہرا پن بڑھ جائے، اگر اس کی حرارت کو دیکھیں شاید آگ کی حدت سے بھی یہ محبت کی حدت بڑھ جائے۔ لہٰذا پروردگار عالم چاہتے ہیں میرا بندہ کامل دل کے ساتھ مجھ سے محبت کرے۔ اور اللہ رب العزت کی محبت کب حاصل ہوتی ہے؟ جب بندے کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ جس بندے کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، اللہ کی پہچان حاصل ہو گئی، وہ بندہ اللہ کی محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جس بندے کے دل میں دنیا کی مذمت آ گئی وہ بندہ دنیا سے نفرت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو انسان کے دل میں محبتوں کے جذبات پروان چڑھیں تو پروردگار عالم کی محبت کی۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، وَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفْ، میں نے اس بات کو پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، فَخَلَقْتُ الْخَلْقِ، پس میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المحبت اساس المعرفت، محبت یہ معرفت کی بنیاد ہوتی ہے۔ گویا کہ جس بندے کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے وہ بندہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغدوکم بہ من نعم، تم اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں بے شمار نعمتیں عطا کی، وَأَحِبُّونِي لِيُحِبُّ اللَّهِ، اور تم مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں پروردگار کا محبوب ہوں۔ تو انسان کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہو اور اللہ کی ذات کی محبت ہو، باقی محبتیں اس کے ماتحت ہوں تو یہ جائز ہیں، اور اگر اس سے اوپر بڑھ جائیں تو یہ انسان کے لیے ذلت اور شقاوت کا سبب بن جاتی ہیں۔ پروردگار عالم تو ایک قدم آگے بڑھ کے فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ رب العزت کی محبت پہ بندہ قربان جائے۔ بندہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اس محبت کی سچائی کی دلیل کیا ہے؟ علماء نے فرمایا صدق المحبت فی ثلاث، محبت کی سچائی کی 3 دلیلیں ہیں۔
پہلی دلیل یہ کہ بندہ اللہ سے ہم کلامی کو پسند کرتا ہے، کسی غیر سے بات کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ اگر بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کے کلام سے محبت ہوگی، قرآن کریم پڑھنے کو دل چاہے گا، قرآن کریم بندے کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دے گا۔ پھر علماء نے فرمایا اگر بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، بندہ ہر مجلس کے اوپر اللہ کی مجلس کو فوقیت دے گا۔ گویا کہ نماز کا وقت ہو، دوستوں کی محفل ہو تو بندہ نماز کو فوقیت دے گا، دوستوں کی محفل کو فوقیت نہیں دے گا۔ پھر علماء نے فرمایا وَيُخْتَارُ رَضَاءِ حَبِيبِهِ عَلَى رَضَاءِ غَيْرِهِ، جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہو اس کی علامت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کو مقدم کرتا ہے غیر کی رضا کے اوپر۔ اس بندے کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بھلے دنیا مجھ سے راضی ہو یا نہ، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، ہر روٹھے رشتہ دار کو منا لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ کام کرنے والے ملازمین کو بھی منا لیا جاتا ہے، مگر اسی شادی میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو اگر بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہو تو بندہ اللہ کی رضا کو مقدم کرے۔ اس محبت کے مدارج کیا ہیں؟ محبت سٹیپ بائی سٹیپ پروان چڑھتی ہے۔ محبت کا پہلا درجہ کہ جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، ایسا بندہ موت سے محبت کرتا ہے، موت اس کی محبوب بن جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الموت جسر، موت تو ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے واصل کر دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا هل رأيت خلیلا يقبض روح خلیلہ، کیا تو نے کسی دوست کو دیکھا ہے کہ وہ دوست کی روح قبض کرے؟ ملک الموت نے یہ پیغام جا کے اللہ کو دے دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ میرے خلیل کو جا کے میرا بھی پیغام دے دو۔ هل رأيت خلیلا يكره لقاء خلیلہ، کیا تو نے کسی دوست کو دیکھا ہے کہ وہ دوست سے ملاقات کے لیے اعراض کرے، کنی کترائے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے ملک الموت عجل عجل، جلدی کر مجھے میرے دوست سے جلدی ملا دے۔ پھر اس محبت کا اگلا درجہ کہ ایسا بندہ ما سوا سے کٹ جاتا ہے، اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ قرآن عظیم الشان اللہ فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ ایسا نہیں کہ ایک دل مخلوق کے لیے، ایک اپنے پروردگار کے لیے، دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے۔ پھر اس محبت کا اگلا درجہ یہ کہ بندے کو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد کے ساتھ ایک دوام نصیب ہو جاتا ہے، بندے کو شاعر اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ دستور یہ ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ اگر بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کے کلام سے محبت ہوگی، نیک لوگوں سے محبت ہوگی، مسجد سے محبت ہوگی، شاعر اللہ سے محبت ہوگی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، گویا کہ ان تمام چیزوں کی محبت یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ اگر بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہو تو اس کی اگلی دلیل کہ ایسے بندے کو آخری پہر میں دعائے نیم شبی نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی نازل فرمائی اے داؤد جھوٹا ہے وہ شخص جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے، رات آئے تو وہ سو جائے، کیا ہر دوست اپنے دوست سے ملاقات کے لیے تنہائی نہیں چاہتا؟ یہ کیسے میرے دوست ہیں کہ میرے سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، رات کا آخری پہر ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے انسانیت اپنے ضمیر کا جنازہ اٹھائے خاموشی سے چپ چاپ جا رہی ہے۔ عزیز سامعین، دل میں اللہ کی محبت دیکھنی ہے تو مصلی پہ بیٹھنے کے وقت کو دیکھ لیا کریں کہ ہمارا مصلی پہ بیٹھنے کا وقت کتنا ہے۔ مصلی اپنے پہ کسی کو خامخواہ نہیں بٹھاتا، مصلی اچھال دیتا ہے بندے کو۔ اگر بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، بندہ گھنٹوں اللہ کے انتظار میں بیٹھے گا، اللہ سے دیدار کے انتظار میں، اللہ سے راز و نیاز کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے۔ دستور یہ ہے کسی بڑے سے ملاقات کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے اور انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، بندہ اللہ سے راز و نیاز کرے
کرے گا, گھنٹوں اللہ کے لیے بیٹھے گا, اللہ سے راز و نیاز کرنے والی باتیں کرے گا. قرآن عظیم الشان, اللہ نے اپنی محبت کو مقدم کیا, قربان جائیں پروردگار عالم پہ. اللہ فرماتے ہیں یحبہم و یحبونا, اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. گویا کہ اللہ رب العزت پہلے بندے سے محبت کرتے ہیں, بعد میں بندہ اپنے پروردگار سے محبت کرتا ہے. بندے کے دل میں اللہ کی محبت اس بچے کی مانند ہونی چاہیے کہ جو بچہ ضد میں آ کے اپنی ماں کے پیچھے پڑ جاتا ہے, فلاں چیز لے دو, فلاں لے دو, ماں ڈانٹتی ہے, ڈبٹتی ہے, حتیٰ کہ تھپڑ بھی لگا دیتی ہے, لیکن بچہ ماں کا پلو پکڑے رکھتا ہے. لہٰذا بندے کے دل میں محبت ہو تو اس بچے کی طرح ہو کہ بندہ اپنے پروردگار کا در یہ چھوڑے نہیں, اس کے ساتھ چمٹا رہے. اور آج افسوس حالت یہ آ گئی, نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا سیکون زمان علی امت یحبون خمسا وینسون خمسا, ان قریب میری امت پہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ وہ 5 چیزوں سے محبت کریں گے, 5 چیزوں کو بھول جائیں گے. یحبون الدنیا وینسون الآخرہ, دنیا سے محبت کریں گے, آخرت کو بھول جائیں گے. یحبون المال وینسون الحساب, مال سے محبت کریں گے, حساب کو بھول جائیں گے. یحبون الذنوب وینسون التوبہ, گناہوں سے محبت کریں گے, توبہ کو بھول جائیں گے. یحبون القصور وینسون القبور, محلات سے اپنے گھروں سے محبت کریں گے, قبر کو بھول جائیں گے. یحبون الدنیا وینسون الآخرہ, دنیا ان کو اپنی طرف متوجہ کرے گی, آخرت کو یہ بھول جائیں گے. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا, نالا ہے بلبل شریدہ تیرا خام ابھی, اپنے سینے میں ذرا اسے اور تھام ابھی. پختہ ہوتی ہے گر مصلحت اندیش و عقل, عقل ہے مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. عشق فرمودہ قاصد سے صبح گام عمل, عقل سمجھی ہی نہیں معانی پیغام ابھی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. لوٹ آئے جتنے بھی فرزانے گئے, تاب منزل صرف دیوانے گئے. لہٰذا جو دیوانے ہوتے ہیں, عشق کے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں, اللہ کی محبت دل میں لیے ہوئے ہوتے ہیں, وہی منزل پہ پہنچا کرتے ہیں. پروردگار عالم چاہتے ہیں میرے بندو تم کامل دل کے ساتھ مجھ سے محبت کرو. نبی علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ایک بات ارشاد فرمائی, لوگو تم کامل دل کے ساتھ اللہ سے محبت کیا کرو. گویا کہ ادھورے دل کے ساتھ اللہ سے محبت نہ کرو, کامل دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرو. حضرت داؤد علیہ السلام پہ پروردگار نے وحی نازل فرمائی, ذرا سنیے حدیث کے الفاظ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا, اے داؤد زمین پہ لوگوں کو بتا دو جو مجھ سے محبت کرے گا میں اس کا حبیب بن جاؤں گا, جو میرے ساتھ بیٹھے گا میں اس کا ہم جلیس بن جاؤں گا, جو میرے ذکر سے انس پکڑے گا میں اس کا انیس بن جاؤں گا, جو میرے ساتھ رہے گا میں اس کے ساتھ ہو جاؤں گا, جو مجھے اختیار کرے گا میں اس کی سنگت اختیار کروں گا, جو میرا کہنا مانے گا میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا. ایسے بندے کو مستجاب الدعوات بنا لوں گا. ایسا بندہ جو دعا مانگے گا میں اس بندے کی دعا کو ضرور قبول کروں گا. اور اس محبت کا سب سے بڑا صلہ پتہ کیا ملتا ہے, اس کی وجہ سے انسان کا ایمان سلامت رہتا ہے. ذرا سنیے, علمی نقطہ سمجھنے کے لیے بڑا اہم ہے. اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے محبین کو اپنے نافرمانوں کے مقابلے میں کھڑا فرمائیں گے. اللہ کے نافرمان وہ جو کافر ہیں, مشرک ہیں, لہٰذا وہ ایمان کی نعمت سے محروم ہیں, اور ان کے بالمقابل محبین کو کھڑا کیا جائے گا. دنیا کا دستور یہ ہے کہ ضد سے اصل چیز کی معرفت ہوتی ہے. دن کی پہچان رات موجود ہے, نیک اعمال کی پہچان دنیا میں برے اعمال موجود ہیں. بالکل ایسے ہی پروردگار عالم اپنے سے نافرمان لوگوں کے بالمقابل اپنے سے محبین لوگوں کو کھڑا فرمائیں گے. گویا کہ جو اللہ کے محبین ہوں گے وہ ایمان والے بھی ہوں گے. گویا کہ اللہ کی محبت اور ایمان لازم و ملزوم ہے. جب اللہ کی محبت ہوتی ہے ایمان ہوتا ہے, جب محبت نکل جاتی ہے ایمان بھی نکل جاتا ہے.
اس لیے تو اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ انسان کچھ وجوہات کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے، اور وہ وجوہات جو بھی ہوں اللہ کی ذات میں درجہ کمال تک پائی جاتی ہیں۔ محبت کرنے کی پہلی وجہ حسن و جمال ہوتا ہے۔ انسان کسی کے حسن پہ فریفتہ ہو کے دل دے بیٹھتا ہے اور یہ بات بھول جاتا ہے کہ حسن کے پیدا کرنے والے کے اپنے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت میں پروردگار جنتیوں کو جو اپنا دیدار کروائیں گے وہ دیدار بے جہت ہوگا، بے کیف ہوگا، بے مثل ہوگا، بے مثال ہوگا۔ کئی لاکھ سال تک اللہ کا دیدار ہوتا رہے گا۔ اللہ کے دیدار کے بعد جنتی جب اپنے محلات میں لوٹیں گے ان کا ظاہری حسن اتنا بڑھ چکا ہوگا جو ان کے نوکر چاکر ہوں گے وہ 70 سال تک ٹک ٹکی باندھے دیکھتے رہ جائیں گے، پلک بھی نہیں جھپکیں گے۔ تو سوچئے جس پروردگار کا دیدار کرنے پہ بندے کا اپنا حسن اتنا بڑھ جائے، اس پروردگار کے اپنے حسن کا کیا عالم ہو۔ انسان صفات پہ فریفتہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی صفات کو بھول جاتا ہے۔ قرآن عظیم الشان اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، دنیا میں جتنے درخت ہیں تراش تراش کے قلمیں بنا دی جائیں، دنیا میں 7 سمندر ہیں، ایسے 7 سمندر اور لائے جائیں اور ان 14 سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے، ان قلموں سے اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریف لکھنی شروع کی جائے، ایک وقت آئے کہ یہ قلمیں بھی ٹوٹ جائیں، یہ سیاہی بھی ختم ہو جائے، مگر تیرے رب کی تعریف کبھی ختم نہ ہو۔ تو انسان کسی بھی وجہ سے جو کسی پہ دل دے بیٹھتا ہے وہ تمام وجوہات اللہ کی ذات میں درجہ کمال تک پائی جاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ سنیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سئل العلماء وجالس الکبراء وخاتل الحکماء، علماء سے سوال پوچھا کرو، اہل دانش کی مجلسوں میں بیٹھا کرو اور بڑوں کی نشست اختیار کیا کرو، اس لیے کہ الصحبۃ مؤثرۃ، صحبت کی تاثیر ہوتی ہے، تم جس کی صحبت میں بیٹھو گے تم ویسا بن جاؤ گے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں ان لوگوں میں شجاعت اور بہادری ہوتی ہے، جو لوگ بکریاں پالتے ہیں ان میں تواضع ہوتی ہے، جو لوگ اونٹ پالتے ہیں ان میں ضد اور ہٹ درمی ہوتی ہے۔ اگر جانوروں کی صحبت کے اثرات آ سکتے ہیں تو نیک صحبت کے اثرات انسان کے اوپر کیوں نہیں آ سکتے؟ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث مبارکہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا اور اللہ کے نبی کا ردیف تھا۔ ردیف کہتے ہیں کہ میں سواری میں اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا یا غلام احفظ اللہ احفظ اللہ تجد تجاہدا، اے بیٹے اللہ کا دھیان رکھ، جب تو اللہ کا دھیان رکھے گا اپنے سامنے اللہ کو پائے گا۔ جب تیرے دل میں اللہ کا استحضار آ جائے گا تو تیری آنکھ جب اٹھے گی تو اپنے سامنے اپنے پروردگار کو پائے گا۔ حدیث جبرائیل امین اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے کچھ سوالات پوچھے، مل اسلام یا رسول اللہ، مل ایمان یا رسول اللہ۔ ایک سوال پوچھا تھا مل احسان یا رسول اللہ، اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی ایسے عبادت کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، وگرنہ یہ سوچ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ گویا کہ تیرے دل کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، پروردگار عالم کی محبت بندے کو ہر محبت سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ 2 صحابہ کرام ہیں، دونوں دوست ہیں، ایک کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ اور ایک کا نام ہے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ۔ غزوہ احد کا واقعہ ہے، اگلے دن فائر کھلنا ہے، ایک دن پہلے دونوں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یار میں نے اللہ کے نبی سے ایک بات سنی ہے
کہ جب کوئی مجاہد میدان جنگ میں نکل کے دعا مانگے نا اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ ہاں سنا تو میں نے بھی ایسا ہی ہے، یہ لگے چلو دعائیں مانگتے ہیں اور ایک دوسرے کی دعاؤں پہ آمین کہیں گے۔ پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ نے دعا مانگی اور کیا کہنے لگے، اے اللہ کل میرا مقابلہ کسی بہادر دشمن کے ساتھ ہو، وہ مجھ پہ وار کرے میں اس پہ وار کروں، ہمارا خوب مقابلہ ہو، پھر میں اس پہ ایسا وار کروں کہ اسے تیرے راستے میں قتل کر دوں، دشمن کے سب سے بڑے سرغنے کو قتل کرنے کا اعزاز مجھے حاصل ہو۔ دوسرے نے کہا آمین۔ اب عبداللہ بن جحش رضی اللہ کی بھی باری تھی، انہوں نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے اے اللہ میرا بھی کل مقابلہ کسی بہادر دشمن کے ساتھ ہو، وہ مجھ پہ وار کرے میں اس پہ وار کروں، ہمارا خوب مقابلہ ہو، پھر وہ مجھ پہ ایسا وار کرے مجھے تیرے راستے میں شہید کر دے، میرے بدن کے اعضاء کو کاٹ دے، میں قیامت کے دن اسی طرح آپ کے سامنے پیش کیا جاؤں، آپ مجھ سے پوچھیں میرے بندے تیرے بدن کے ان اعضاء کا کیا بنا، میں کہوں اے اللہ یہ محبت کا نذرانہ میں آپ کے حضور قربان کر کے آیا۔ محبت الہی سیکھنی ہے۔ وہ خاتون صحابیہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، خامن نے ان کے ساتھ زہار کر لیا۔ زہار کہتے ہیں بیوی کو اپنے محرم رشتہ داروں سے تشبیہ دے دینا، تم میرے لیے میری ماں کی مانند ہو، بہن کی طرح ہو، بیٹی کی طرح ہو۔ نبی علیہ السلام کے پاس مسئلہ پوچھنے آتی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا طلاق واقع ہو گئی ہے، اب کوئی گنجائش نہیں۔ وہ کہنے لگی اللہ کے نبی میں بوڑھیا، میری نہ کوئی اولاد نہ پیچھے میرا خاندان، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے مسئلہ آپ کو بتا دیا، جو حقیقت تھی وہ بتا دی، اب آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ نے اپنا سجدہ اللہ کے سامنے ایسا دراز کیا، ایسے راز و نیاز اللہ کے سامنے کر کے گر گڑاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ فقط خولہ بنت ثعلبہ کے لیے پروردگار عالم نے اس مسئلے کو بدل دیا۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، اللہ نے اس بڑھیا کی فریاد کو سن لیا جس نے اپنا مدعا اللہ کے سامنے رکھا۔ عزیز سامعین جب میں اللہ کی محبت کے بارے میں سوچتا ہوں مجھے بنی اسرائیل کا وہ بوڑھا نظر آتا ہے جو اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ مجھے پتہ چلے نہ تیری کوئی بیوی ہے نہ تیری کوئی اولاد ہے، تجھے کھانا کون بنا کے دیتا ہوگا، تیرے سر پہ کنگھی کون کرتا ہوگا، تیرے ناخن کون کاٹتا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا، کہا اے بندے یہ چیزیں اللہ کی شان کے لائق نہیں ہیں، چنانچہ وہ ڈر کے سہم جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، تم برائے وصل کردن آمدید نہ برائے فصل کردن آمدید۔ اے میرے پیغمبر آپ تو دنیا میں جوڑنے کے لیے آئے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں آئے۔ وہ بندہ مجھ سے اپنے انداز میں محبت بری باتیں کر رہا تھا، آپ نے اس بندے کو مجھ سے توڑ دیا۔ جب میں اللہ کی محبت کے بارے میں چشم تخیل سے دیکھتا ہوں تو مجھے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، شبلی اگر میں تیرے عیب لوگوں کے سامنے کھول دوں تو کوئی تجھے منہ لگانے والا نہ ملے۔ انہوں نے بھی عجیب محبت میں آ کے اللہ سے کہا اے اللہ اگر میں آپ کی رحمت لوگوں کے سامنے کھول دوں تو کوئی آپ کو بھی سجدہ کرنے والا نہ ملے۔ اللہ نے کہا شبلی نہ تو میری بات کرنا نہ میں تیری بات کروں گا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، ما من یوم الا والجلیل سبحانہ، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جب منادی انداء نہ دیتا ہو، ما انصفتنی عبدی، میرے بندے تو نے انصاف نہیں کیا میرے ساتھ، اذکرک وتنسانی، میرے بندے میں تجھے یاد رکھتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے، وادعوک الی فتذهب عنی الی غیری، میرے بندے میں تجھے اپنی طرف بلاتا ہوں تو میرے غیر کی طرف بھاگ کے جاتا ہے، اذهب عنک بلایا وانا معتکف علی الخطایا، میرے بندے تو کیسا ہے میں تجھ سے مصیبتیں دور کرتا ہوں اور تو ہے کہ گناہ کے اوپر جمع ہوا ہے۔ عبدی کل یریدک لنفسی وانا اریدک لکا، میرے بندے ہر کوئی تجھ سے اپنے لیے محبت کرتا ہے اور میں تجھ سے تیرے لیے محبت کرتا ہوں۔
پروردگار عالم فرماتے ہیں میرے بندے کیف انتظاری لہم، اگر تجھے پتہ چل جائے مجھے تیرا کتنا انتظار ہے، ورفقی بہم، اور میں تیرے لیے کتنا نرم ہوں، وشوقی الی ترک معاصیہم، اور مجھے کتنا اس بات کا شوق ہے کہ تو گناہوں کو چھوڑ دے، لما تو شوقا الیہ، اگر تجھے پتہ چل جائے تو اس شوق سے تیری جان نکل جائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اگر میں پیٹھ پھیرنے والوں کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہوں، جو بندہ میری طرف چہرہ کر کے آئے گا سوچو میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں گا۔ عزیز سامعین، جو بندہ رمضان کا مہینہ پائے، روزے کی حالت میں ہو، جمعہ کا دن ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہو، باوضو ہو، اگر اس کیفیت میں بھی وہ اللہ سے اللہ کی محبت کو نہ مانگے اور اللہ کی رضا اس کو حاصل نہ ہو، پھر تو یہ دوہری محرومی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ پروردگار نے وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، جو مجھے ڈھونڈے گا وہ مجھے پالے گا، جو میرا دروازہ کھٹکھٹائے گا میں دروازہ اس کے لیے کھول دوں گا۔ اے موسیٰ تم میں سے کون ایسا بندہ ہے کہ اس کی اولاد اس سے روٹی مانگے اور وہ اپنی اولاد کے منہ میں پتھر ڈالے؟ کون ایسا بندہ ہے اس کی اولاد اس سے مچھلی مانگے اور وہ اپنی اولاد کے منہ میں سانپ ڈالے؟ اگر تم بندے ہو کے اپنی اولاد سے شفقت برتتے ہو تو میں مالک الملک ہو کے 70 ماؤں سے زیادہ تم سے پیار کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت کی محبت سے فائدہ اٹھائیں۔ کس نے کیا خوب کہا، شراب محبت پلا دے مجھے، تو دیوانہ اپنا بنا لے مجھے، تیرے جلوے کو دیکھ کر جان دوں، مروں تو تیرے فضل سے یوں مروں، رہوں گور میں بھی دیوانہ تیرا، نہ موقوف ہو منہ دکھانا تیرا، اٹھوں تو تیری یاد میں پھر اٹھوں، غرض تیرے ہی عشق میں جیوں اور مروں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی محبت نصیب فرما دے تاکہ ہم عبادات اللہ کی محبت کے ساتھ کرنے والے بن جائیں، پھر اس عبادت کی قیمت لگے گی۔ چنانچہ پھر اس عبادت کی قیمت لگنے کے بعد بندے کا مقام کیا ہوگا، ساری بات کا خلاصہ ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ ہوں گے، ان کے مقام اور مرتبے اس طرح چمک رہے ہوں گے جیسے آسمان کے ستارے چمکتے دکھائی دیتے ہیں، انبیاء اور شہداء بھی ان کے مقام کو دیکھ کے رشک کریں گے، لیکن وہ نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے۔ اللہ کے نبی یہ بات فرما کے خاموش ہو گئے۔ صحابی نے سوال پوچھا اللہ کے نبی بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو بندوں کو اللہ کا محبوب بنائیں گے، مخلوق کو اللہ کا محبوب بنائیں گے، یعنی جو اللہ کو بندوں کا محبوب، بندوں کو اللہ کا محبوب، اللہ یہ مقام دیں گے کہ انبیاء بھی ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کے رشک کریں گے۔ تو یہ محبت الہی عجیب نعمت ہے، اللہ سے یہ محبت مانگنے والی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی نے مانگنے کا طریقہ سکھایا، اللہم انا نسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، وحب من عمل یقربنا الی حبک، ان اعمال کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو اعمال مجھے آپ کی محبت کے قریب کرنے والے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی محبت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔